بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو عزیزو، اس وقت شعبان چل رہا ہے اور رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل دین حکمت کی بات کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کو رمضان آ رہا ہے اس کے متعلق کچھ ضروری معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ حضرات ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو عبادت ہمیں پتہ چلتی ہیں وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اب تک جو احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہیں ان سے جو عبادتیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے زیادہ خاص یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث مبارکہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے رمضان میں وہ ہے روزہ۔ روزہ یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، جو اسلام کے ستون ہیں، جو پلر ہیں، ان میں ایک روزہ ہے۔ روزہ ہر بالغ مرد مسلمان، اب ان میں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن مسلمان ہونا شرط ہے، سب پر فرض ہے۔ روزہ رمضان کی سب سے زیادہ خاص عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ رمضان کی سب سے زیادہ خاص عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں احادیث کے اندر جو آیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا اجر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار میرے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ روزہ دار صرف اللہ کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اسے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور روزے دار کی منہ کی بدبو، منہ کی بو جو ہوتی ہے، دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے شام کے وقت منہ کے اندر سے ایک بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہر عبادت کا اجر اللہ نے دنیا کے اندر متعین کر دیا ہے۔ ہاں، ہر عبادت کا اجر اللہ نے دنیا کے اندر متعین کر دیا ہے۔ نماز پڑھو تو اتنا ثواب، زکوٰۃ دو تو اتنا ثواب، صدقہ کرو تو اتنا ثواب، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اب سوچئے اللہ تبارک و تعالی کیا دینے والے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور جب اللہ ہی مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنا ثواب ہوگا۔ دوسرا عمل، راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، اور خوب رو رو کر مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ہاں، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنا اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم اور آپ رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جتنا ہو سکے ہم رمضان میں خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا، یعنی رمضان میں عبادت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا اجر ہے راتوں کو اللہ کے سامنے، رمضان کی راتوں میں اللہ سے مانگنے کا، رمضان میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی راتوں میں اللہ کے سامنے مانگنے والا، راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت کرنے والا، رمضان کی رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ تبارک و تعالی پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ تو یہ بخشش کا، میرے دوست عزیز و بزرگوں، رمضان کا مہینہ بخشش کا بڑا قیمتی ذریعہ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں تو راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کریں، راتوں میں اللہ کے سامنے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور جتنا ہو سکے آپ حضرات ہماری اس چھوٹی سی کلپ کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔
اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ رمضان میں ہمیں اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔